حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص ماہ رمضان کی آمد کی خوشی کرے اور اس کے جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے۔ اسی لیے ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں اور جاتے وقت الوداع ماہ رمضان کہہ کے اس کو رخصت کرتے ہیں۔ تو جو شخص ماہ رمضان کی آمد کی خوشی کرے اور اس کے جانے کا غم کرے اس کے لیے جنت ہے، اور اللہ پر حق ہے کہ ایسے بندے کو جنت میں داخل فرمائے۔ تو یہ آتے ہی جنت کی بشارت دیتا ہے۔ اور اللہ کی جو جنتیں ہیں، جنتیں بھی الگ الگ مقامات کی ہیں۔ جنت الفردوس ہے اور جنت نعیم ہے، اس کے الگ الگ درجے ہیں جنت کے۔ تو وہ ساری جنتیں 4 قسم کے لوگوں کی مشتاق رہتی ہیں، وہ ان کے لیے استقبال میں مشتاق رہتی ہیں، وہ ایگر رہتی ہیں ان کا سواگت کرنے کے لیے۔ اس میں نمبر 1 پر ہے ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے، ان کے لیے جنت مشتاق ہوتی ہے۔ نمبر 2 قرآن کی تلاوت کرنے والے، اور ماہ رمضان اور قرآن پاک کا بالکل اٹوٹ رشتہ ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن اترا، لوگوں کے لیے ہدایت اور فیصلے کی روشن باتیں۔ تیسرے وہ جو زبان کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور روزے میں ہم بالکل زبان کی حفاظت کرتے ہیں، بولنے والے بھی نہیں بولتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں روزے سے ہوں۔ تو اس کی بھی، ایسے لوگوں کی بھی جنت مشتاق ہوتی ہے، جنت کو بڑا اشتیاق ہوتا ہے کہ یہ لوگ میرے اندر آئیں۔ اور چوتھے بھوکے ہمسایوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، یہ بھی ماہ رمضان میں کثرت سے ہوتا ہے۔ کوئی کچھ نہیں تو ایک کھجور ہی صحیح، لیکن وہ دے دیتا ہے، اپنے پاس کھجور ہوتی ہے پھر بھی وہ دوسرے کو دیتا ہے، اور دوسرا اس کو دیتا ہے کہ نہیں آپ میری طرف سے کھجور لیجئے، آپ افطار کیجئے، میں آپ کو دوں گا، حالانکہ دونوں کے پاس موجود ہے، اس کے باوجود بھی جذبہ ہوتا ہے کہ میں پیش کروں۔ تو ان 4 لوگوں کی جنت مشتاق ہوتی ہے، اور یہ 4 چیزیں ماہ رمضان میں اللہ اس کی برکت سے ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اہل قبور کو، یعنی قبر والوں کو، جو قبر سے لوگ اٹھیں گے، ان کو قبروں سے اٹھنے کا حکم دے گا، تو فرشتوں سے اللہ یہ فرمائے گا، کیا فرمائے گا سنو۔ جو داروغہ جنت ہے نا، فرشتوں کے اندر بھی الگ الگ نام والے فرشتے ہیں، تو جو جنت کے داروغہ ہیں اس فرشتے وہ میرے ہم نام ہیں، تو ان کا نام رضوان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ رضوان کو حکم دے گا، اے رضوان میرے روزے داروں سے آگے چل کے ملو۔ حالانکہ داروغہ جو ہے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے، لیکن روزے داروں کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ حکم دے گا کہ گو اینڈ ویلکم دم، تم تھوڑا آگے بڑھ کے ان سے ملو، ان کو ویلکم کرو۔ یہ روزے دار کی اللہ نے عزت رکھی ہے، سبحان اللہ۔ تو بچے بچیاں شوق سے روزے رکھتے ہیں نا سب، تو آپ روزے رکھیں گے نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ آگے بڑھ کر ملو میرے روزے داروں سے، کیونکہ وہ میری خاطر بھوکے رہے، پیاسے رہے۔ اب جنت کی جتنی خواہشات ہیں نا ان کو، وہ سب لے کے ان کے پاس پہنچا۔ ابھی جنت میں گئے نہیں ہیں، ابھی گیٹ پر ہی ہیں، اور رضوان آ رہے ہیں جنت کی نعمتیں لے کر کے، کہ اندر جانے کے بعد جو ملنا ہے وہ تو ملنا ہی ہے۔ جیسے مین دعوت ہونے سے پہلے نہیں، اپنی یہ بھی یہاں لا کے رکھا ہے انہوں نے، یہاں پر بادام پستہ، یہ کاجو، یہ شوگر فری اور نہ جانے کیا کیا، اس کے ساتھ پانی، اور آتے ہی کہا کہ اس میں سے کچھ لے لیجئے۔ تو ابھی اصل دعوت تو باقی ہے، لیکن اس سے پہلے لا کر کے پیش کر دیا۔ میں اس کو سمجھانے کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں، حالانکہ جنت کی نعمتوں کا اس سے کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے۔ وہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ نعمتیں کیسی ہیں، لیکن ایک مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتا۔ اس کے بعد رضوان زور سے پکارے گا اور کہے گا، اے جنت کے غلمان و ولدان، اب جنت میں حوریں بھی ہیں، غلمان بھی ہیں، رضوان بھی ہیں، تو اے جنت کے غلمان و ولدان، نور کے بڑے بڑے تھالے لے کر آؤ، اس میں دنیا کی ریت کے قطرات، بارش کے بوندوں کی برابر، آسمان کے ستاروں کی تعداد، اور درختوں کے پتوں کے برابر میوہ اور کھانے پینے کی لذیذ اشیاء جمع کر کے روزے داروں کے سامنے رکھو، اور ان سے کہا جائے گا جتنی مرضی ہو کھاؤ پیو،
یہ ان روزوں کی جزا ہے جو تم نے دنیا میں رکھے تھے۔ تفسیر روح البیان سے یہ کوٹ کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے کہ اس طرح کی نعمتیں اللہ روزے داروں کو، چند گھنٹے بھوکا رہنے کا یہ انعام، وہ بھی کس کی رضا کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اب آپ کہو گی بارش کے قطروں کے برابر اور اتنا تو کھائیں گے کیسے، اتنا تھوڑی کھا سکیں گے۔ تو آپ سوچو کہ جب جنتی بنو گے نا تو دنیاوی پیٹ نہیں سمجھو اس کو کہ دنیاوی پیٹ اتنا سا بڑا ہے تو اس میں بھی رہ نہیں پائے گا، پھر ڈکار آئے گی، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ وہاں معاملہ ہی الگ ہوگا۔ یہاں ہم کچھ بھی کھاتے ہیں تو اس کے بعد بدبودار چیزیں بدن سے نکلتی ہیں۔ جنتی لوگوں کو پیشاب پاخانے کی بدبو کی حاجت نہیں ہوگی، بلکہ خوشبودار پسینہ نکلے گا، جو بھی کھائیں گے سب کا سب ہضم ہو جائے گا۔ وہ پاکیزہ جگہ ہے، وہاں پر کوئی غیر پاکیزہ چیز نہیں ہے، وہاں صرف اسی لیے پاک لوگوں کو ہی جنت عطا فرمائی جائے گی، یا نہیں تو پاک کر کے عطا فرمائی جائے گی۔ یہ کچھ اللہ نے ایسا سسٹم رکھا ہے۔ اسی طرح سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے شب معراج میں سدرۃ المنتہا پر ایک فرشتہ دیکھا جسے میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی جو لمبائی چوڑائی تھی وہ 1,00,000 سال کی مسافت کے برابر تھی، یعنی آدمی 1,00,000 سال سفر کر کے پہنچے گا اتنے بڑے اس کے پر، اتنا لمبا چوڑا فرشتہ۔ 70,000 اس کے سر، ہر سر میں 70,000 منہ، ہر منہ میں 70,000 زبانیں، ہر سر پر 70,000 نورانی چوٹیاں، ہر چوٹی کے سر پر بال میں لاکھ موتی لٹکے ہوئے، ہر ایک موتی کے پیٹ کے اندر ایک بہت بڑا دریا، اور ہر دریا کے اندر بہت بڑی مچھلیاں، اور ہر مچھلی کی لمبائی 2 سال کی مسافت کے برابر، اور ہر مچھلی کے پیٹ پہ لکھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس فرشتے نے اپنا سر اپنے ایک ہاتھ پہ رکھا ہے اور دوسرا ہاتھ اس کی پیٹھ پر ہے، اور وہ حضیرۃ القدس، یعنی جنت میں ایک جگہ ہے جس کا نام حضیرۃ القدس ہے، وہاں پر وہ اس جگہ پہ ہے۔ جب وہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے تو اس کی پیاری آواز سے عرش الہی بھی جھومنے لگتا ہے۔ آپ بھی جھوم جائیے، سبحان اللہ بولیے۔ جب وہ فرشتہ تسبیح کرتا ہے تو اس کی آواز سے عرش الہی بھی جھومنے لگتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سا فرشتہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا بولنا چاہیے؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا تھا۔ پھر پوچھا کہ اس کی لمبائی چوڑائی کہاں تک ہے؟ تو عرض کیا کہ حضور اللہ تعالیٰ نے بہشت میں، یعنی جنت میں ایک چراگاہ بنائی ہے، چرنے کی جگہ ہوتی ہے نا جہاں پر چراگاہ بنائی ہے، یہ اسی میں رہتا ہے۔ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اب سنو کیا ہے، یہ سب کس کے لیے ہے؟ سبحان اللہ۔ اس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ وہ آپ کے اور آپ کی امت کے ہر شخص کے لیے تسبیح پڑھتا رہے جو روزہ رکھتے ہیں۔ یعنی روزہ رکھ کر اگر ہم آرام بھی کر رہے ہوتے ہیں تب بھی یہ فرشتہ اتنی زبانوں سے اللہ کی تسبیح کرتا رہتا ہے اور ہماری بخشش کا سامان بنتا رہتا ہے۔ آپ تسبیح نہیں کریں گے، آہستہ سے کریں گے، بس اتنے جذبے سے کریں گے تو کتنی فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، ماہ رمضان کے روزے۔ پھر فرماتے میں نے اس فرشتے کے آگے 2 صندوق دیکھے۔ صندوق سمجھتے ہو؟ باکس، 2 باکس دیکھے، دونوں پر 1000 نورانی تالے لگے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا اس فرشتے سے پوچھئے کہ یہ کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس فرشتے سے پوچھا تو اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس صندوق کے اندر آپ کی روزہ رکھنے والی امت کی براعت یعنی جہنم سے چھٹکارے کا ذکر لکھا ہوا ہے۔ اس صندوق میں اس کا دستاویز، اس کا ڈاکیومنٹ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ آپ کو اور آپ کی امت کے روزہ رکھنے والوں کو مبارک ہو۔ بولو نا سبحان اللہ۔